اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اعلان کے باوجود ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ایسے واضح اشارے نہیں ملے جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اپنے سلیکٹڈ کپتان سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فیصلہ ساز فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کپتان کے سر سے ہاتھ اٹھانے کا بڑا اشارہ تب آئے گا جب حکومتی جماعت تحریک انصاف میں بغاوت ہوگی اور پارٹی کا ایک دھڑا علیحدہ ہو جائے گا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، کپتان کی اتحادی جماعتیں MQM، مسلم لیگ کاف، GDA اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ تو کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے، لیکن اس دعوے کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ یا اس کے اشاروں پر چلنے والی کسی جماعت کی جانب سے کوئی واضح اشارہ نہیں ملا کہ کپتان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ تبدیلی کے اس کھیل میں شامل ہے تو سب سے پہلے تحریک انصاف کے اندر دراڑ پڑے گی اور ایک گروپ حکومتی جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں گی۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کب ہوتا ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت کی اتحادی جماعتیں مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اور تحریک انصاف کے بعض اراکین بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے کپتان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے تیز کر دیے ہیں تاکہ انہیں اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اس دوران اپوزیشن ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ 28 فروری سے پہلے حکومت تبدیل ہو جائے گی اور عمران خان کی چھٹی کروا دی جائے گی۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے تحریک عدم اعتماد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کل تحریک لے آئے، تحریک انصاف اور اپوزیشن کے اراکین اسمبلی انہیں سرپرائز دیں گے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کی جانب سے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان ایک بڑا قدم ہے، تاہم اس کی کامیابی کے لیے حکومتی اتحادیوں اور تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ البتہ بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر اپوزیشن عدم اعتماد میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کون بنائے گا۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی حکومت مخالف تحریک کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف نے عوام کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم اور جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، جن سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ حکومت کی اہم اتحادی جماعتیں متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ کاف کے قائدین تو حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کی حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی اور سندھ کے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما بھی اعلانیہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جب بھی آرمی چیف کی میعاد ختم ہونے کے قریب آتی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو بھی متحرک کر دیا جاتا ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عمران خان نے جنرل باجوہ کو 3 سال کی توسیع دے دی تھی اور اس عمل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دراصل اسٹیبلشمنٹ کے ایمان پر لائی گئی ہے اور اس کا مقصد جنرل قمر جاوید باجوہ کے عہدے میں 1 برس کی مزید توسیع کروانا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف کو توسیع اس مرتبہ عمران خان دیں گے یا اگلا وزیر اعظم دے گا۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کی کامیابی کے لیے حکومتی اتحادی جماعتوں اور تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی کو کس حد تک اپنی جانب راغب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد لانے کا اعلان یقینی طور پر اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب بھی تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پورا نظام حکومت رک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پارلیمانی نظام میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ایک مشکل کام ہے اور اسی وجہ سے وفاق کی سطح پر آج تک عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیابی کے قریب پہنچ سکی، تاہم اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے باوجود وہ بھی ناکام رہی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ماضی میں باہمی عدم اعتماد کے باعث حزب اختلاف کے حکومت کے خلاف اقدامات کامیاب نہیں رہے، تاہم عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اپوزیشن قائدین سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی بری حکمرانی کے بعد مہنگائی اور بے روزگاری نے حزب اختلاف کو موقع دیا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا موجودہ حالات میں بھی آسان نہیں ہوگا اور اس کے لیے حزب اختلاف کو خاصا زور لگانا ہوگا۔
سہیل وڑائی سمجھتے ہیں کہ حزب اختلاف کا عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اعلان محض سیاسی اعلان نہیں بلکہ وہ اس میں سنجیدہ دکھائی دیتی ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ ان کے خیال میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں وثوق سے اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار تو ہے، مگر ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے۔ تاہم اہم ترین سوال یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد اپوزیشن جماعتیں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ عبوری حکومت بنوانا چاہتی ہیں یا پھر نئے عام انتخابات کروانا چاہتی ہیں؟ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے صورتحال ابھی واضح نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں نواز شریف صرف نئے عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تاہم ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دے دی جائے تو حکومت کی بقیہ 1.5 سال کی مدت بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں حزب اختلاف سینٹ میں اکثریت رکھنے کے باوجود متعدد مواقع پر حکومت کو ناکام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کے پاس بہت سے وسائل اور ادارے موجود ہوتے ہیں جو اس مرتبہ بھی اپنا کام کریں گے، لہٰذا تان وہیں پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں حصہ ڈالتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کا بچنا مشکل ہے، وگرنہ وہ اپنی 5 سالہ مدت پوری کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔